آج سنتے ہیں ایک عبرتناک کہانی۔ میرا اور احتشام میرے دوست کا تعلق خیبر پختونخوا کے ایک دور افتادہ گاؤں سے ہے۔ ہم دونوں کا بچپن سے کچھ ایسا ساتھ تھا جیسے گیہوں کے ساتھ گندم یا برفی کے ساتھ کھویا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور لڑتے ہوئے بھی۔ میں دن کا زیادہ تر حصہ احتشام کے گھر ہی گزارتا تھا۔ اس کی وجہ ایک تو احتشام سے میری دوستی تھی، دوسری احتشام کے ابو ماسٹر اکرام ہمارے گاؤں کے اسکول کے ہی ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کی شخصیت بہت باروب تھی، سب ان سے بہت مروب تھے اور میں بھی، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ مجھے بھی بالکل اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، مجھ میں احتشام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ماسٹر اکرام ہمیں محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے گزرے ہوئے حالات کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو فاقوں کو گھر پر راج کرتے اور غربت کو ہر طرف ناچتے دیکھا۔ غربت نے انہیں وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ سخت محنت کرتے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری تھی۔ ان کے والد ایک تندخو اور سخت مزاج انسان تھے، وہ تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ ماسٹر اکرام کی کتابیں نظر آگ کرتے ہوئے کہتے تھے، تو پڑھے گا تو ہم کیا کھائیں گے پھر؟ مگر ماسٹر صاحب نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزدوری کرنے لگے۔ آخر ان کی محنت رنگ لائی اور تعلیم مکمل کر کے وہ اپنے ہی گاؤں میں اسکول میں ماسٹر مقرر ہو گئے۔ مناسب تنخواہ کی وجہ سے گھر کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہمارے گاؤں ہی کی ایک لڑکی رشیدہ، جن کو اب ہم رشیدہ چچی کہتے ہیں، ان سے ماسٹر اکرام کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ سب سے چھوٹے بیٹے احتشام اور مائرہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ احتشام میرے ساتھ انٹر میں تھا اور مائرہ 7ویں کلاس میں تھی۔ ماسٹر اکرام کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ حج کرنے بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کی رقم سے انہوں نے اپنے اور اپنے بیوی کے لیے حج کا داخلہ کر لیا۔ قرآن دازی ہوئی اور ان کا نام نکل آیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی اور گاؤں کے سب لوگ انہیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ میں بھی انہیں مبارکباد دینے گیا۔ وہ بہت خوش تھے اور خوش میں بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری کا اچھا صلہ پایا تھا۔ مگر ان کی روانگی سے چند دن قبل جب میں اور احتشام ساتھ بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے تو ان کے گھر سے فون آیا کہ مائرہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں بھی احتشام کے ساتھ اس کے گھر آ گیا تو اس کی امی نے بتایا، مائرہ ان کی بیٹی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہے، کبھی بلا وجہ ہنستی ہے تو کبھی روتی ہے، کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پیروں میں جان نہیں، دماغ پر ایک بوجھ سا ہے۔ ماسٹر صاحب اور احتشام اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور تسلی دے دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس چند دواؤں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر دوائی کے استعمال کے باوجود بھی ان کی بیٹی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کی حالت بگڑتی رہی۔ ماسٹر اکرام کی روانگی سے 1 دن پہلے اس کی حالت بہت خراب ہوئی۔ وہ ساری رات ڈرتی رہی، وہ چیخ چیخ کر ایک ہی بات بولتی، وہ مجھے مار رہے ہیں بابا، مجھے بچاؤ بابا، مجھے بچاؤ۔ ماسٹر اکرام نے وہ رات بہت پریشانی میں جاگ کر گزاری۔ اگلے دن گاؤں والوں نے انہیں رخصت کیا۔ جاتے وقت انہوں نے احتشام اور اس کے بڑے بھائیوں کو تاکید کی کہ مائرہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دو اور اس کا خیال رکھنا۔ آپ بے فکر رہیں بابا، ہم سب مائرہ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ان لوگوں نے ماسٹر اکرام کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ ماسٹر صاحب کے جانے کے بعد احتشام اور اس کے بھائیوں نے مائرہ کو کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹروں کے ٹیسٹ کے مطابق اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے چند سکون آور دوائیں دیں، مگر مائرہ کا مسئلہ بڑھتا ہی رہا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے، اس کی زبان پر چھالے پڑ گئے۔ وہ کہتی تھی کہ میرے پیٹ میں آگ جل رہی ہے۔ احتشام نے بڑی بہن کو بلا لیا کہ وہ بھابھی سے نہیں سنبھل رہی تو شاید بہن کے ساتھ ہونے پر ٹھیک ہو جائے۔ 3 دن اور راتیں مائرہ مسلسل جاگتی رہی۔ رات کو بڑی بہن اسے اپنے ساتھ سلاتی، مگر وہ سوتی ہی نہیں تھی۔ ساری رات وہ ڈرتی رہتی، چیختی رہتی۔ اگلے دن اس نے کھانا پینا اور باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ وہ خلاؤں میں گھورتی رہتی، سب چمچ کے ذریعے اس کے منہ میں پانی ڈالتے، لیکن مائرہ اسے پینے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ چند دن اسی طرح گزر گئے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ احتشام اور اس کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان کی بہنہ ان کے سامنے موت کے منہ میں جا رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ احتشام بھی مجھے ساری بات بتانے کے بعد پریشان سا بیٹھا تھا جب آپا ہمارے پاس آئیں۔ احتشام،
جی آپا، احتشام اگر مائرہ کی حالت اس طرح رہی تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ بیماری تو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا کرو کہ تم اسے مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ، شاید کلام پاک کے ذریعے اسے کچھ افاقہ ہو جائے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آپا، میں ابھی مولوی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ماسٹر اکرام کا فون آیا۔ وہ بہت پریشان تھے، انہیں مائرہ کی بہت فکر تھی، اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاسپورٹ کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا۔ جب گاؤں والوں سے رخصت کرنے کے بعد وہ حاجی کیمپ پہنچے تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ میں کچھ مسئلہ ہے، وہ نیا پاسپورٹ بنوائیں۔ ماسٹر اکرام کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ ماسٹر اکرام ارجنٹ پاسپورٹ بنوانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے۔ 1 ہفتے کی کوششوں کے بعد ان کا پاسپورٹ بن گیا۔ حاجی کیمپ میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد وہ اب حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اور یہ سب انہوں نے گھر والوں کو اب فون کر کے بتایا تھا تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ احتشام مولوی صاحب کو بلا کر لے آیا۔ مائرہ چارپائی پر بے سوت لیٹی تھی، اس کا گورا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے، اس دوران ان کے چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا کہ اس پر کالے جادو کی مہلک قسم یعنی موت کا جادو کیا گیا ہے، یہ بس آج رات تک کی ہی مہمان ہے۔ سب گھر والوں کا رنگ فک ہو گیا۔ احتشام نے منت بھرے انداز سے کہا، مولوی صاحب خدا کے لیے کچھ کریں، میری بہن کو بچائیں۔ بچانے والا تو وہ اللہ ہے بیٹا، اس جادو کا توڑ تو میرے پاس نہیں، مگر فکر نہ کریں، میرے استاد محترم کوہستان سے تشریف لائے ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے، وہ بہت بڑے عامل ہیں، میں ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک نورانی شخصیت تھی۔ وہ نورانی بابا نہایت باروب لگ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جی، ادھر تشریف لے آئیں۔ احتشام کے بڑے بھائی نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا مائرہ کو احتشام اور اس کی بڑی بہن کی موجودگی میں کمرے میں لے گئے، باقی سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ بابا نے اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد مائرہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کی آنکھیں لال انگارے ہو رہی تھیں، اس کے سر کے بال کھڑے تھے۔ اس نے غرا کر کہا، زندگی چاہیے ہو تو بھاگ جاؤ۔ یہ آواز یقیناً مائرہ کی نہیں تھی۔ بابا پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ بدستور آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف رہے۔ مائرہ نورانی بابا کی طرف لپکی، مگر اسے اس زور کا جھٹکا لگا اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ وہ نورانی بابا کے اندیکھے حصار سے ٹکرا گئی تھی۔ نورانی بابا نے آنکھیں کھول کر اس پر پھونک ماری تو وہ تڑپنے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، بس کرو، مگر نورانی بابا نے عمل جاری رکھا۔ مائرہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب نورانی بابا نے عمل ختم کر کے پھونک ماری تو مائرہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر پڑی۔ احتشام اور آپا تیزی سے آگے آئے اور مائرہ کو سنبھالا۔ بیٹے فکر کی کوئی بات نہیں، تمہارے ایک رشتہ دار نے یہ کالا جادو کیا تھا، کالے جادو کے زور پر کچھ شدید جن بھی آئے، مگر جادو اور جنات میں نے ختم کر دیے ہیں۔ 1 ہفتے میں اس کے اثرات مکمل ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو کچھ تعویذ دے دیتا ہوں، آپ یہ بچی کو پہنا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر بابا نے کچھ تعویذ لکھ کر دیے اور کہا، ساتھ میں چند دنوں تک گھر میں سرخ مرچوں کے ساتھ یہ 6 تعویذ جلائیں۔ ماسٹر اکرام کی واپسی تک مائرہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان کی آمد کے 2 دن بعد ماسی خالدہ ماسٹر اکرام سے ملنے آئیں۔ وہ ماسٹر اکرام کی خالہ زاد تھیں۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، ان کے بدن پر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آئی تھیں، جس میں سے پیپ نکل رہی تھی اور ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے پیروں میں گر پڑی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ماسٹر، میں حسد کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی۔ تم ہم جیسے غریبوں میں ہی پلے بڑھے تھے، ہمارے ساتھ ہی مٹی میں کھیلے تھے، مگر پھر تم محنت کر کے اتنے آگے آ گئے، اتنا پیسہ بنا لیا، اچھے حال میں جینے لگے، اور ہم سب اسی غربت میں جی رہے تھے۔ اسی لیے مجھے جلن ہونے لگی۔ میں محنت کر کے کامیاب ہونے کی بجائے تمہیں نیچے گرانے کے چکر میں لگ گئی تھی، مگر میری ہر کوشش بیکار گئی۔ تم زندگی میں مزید کامیابی اور سکون حاصل کرتے رہے اور میں بے سکون ہوتی گئی، اور جب مجھے تمہارے حج پر جانے کی اطلاع ملی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ہم غریبوں کی 7 نسلوں میں سے کسی کو یہ خوش نصیبی حاصل نہیں ہوئی تھی، تو تمہیں کیسے مل گئی؟ اس لیے میں نے تم سے یہ خوشی چھیننے کے لیے تمہاری بیٹی پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ میں نے جس سے جادو کروایا تھا اس عامل نے مجھے خبردار بھی کیا تھا کہ اس کا انجام بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عمل الٹ ہو گیا تو اس صورت میں مجھے بہت نقصان ہوگا، مگر میں نے اس کی اس بات کا کوئی اثر نہ لیا۔
میرا ارادہ تھا کہ تمہاری بیٹی کی خراب طبیعت کے باعث تم نہ جا سکو گے، مگر تم پھر بھی نہ مانے اور ہر صورت حج کے لیے پہنچ گئے، تو میں نے عمل طاقتور بنا کر تمہاری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی بچ گئی، مگر میں اپنے انجام سے نہیں بچ سکی۔ وہ رو رہی تھی اور ماسٹر اکرام دکھ کی کیفیت میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماسی خالدہ نے جو کام کیا تھا اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ حسد ایسی بلا ہے جو اگر چمٹ جائے تو پھر موت ہی آپ کا علاج ہوتی ہے۔ حاسد زندگی بھر حسد کی آگ میں جلتا ہے اور موت کے بعد جہنم کی آگ اس کا مقدر بنتی ہے۔ دوسروں کی خوشی اور کامیابی میں خوش ہونا سیکھیے، اور جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر صبر شکر کریں۔